Now that you have understood how to create a good structure of a good speech or talk, let's understand one of the most important tool in crafting a good message is storytelling. Have you ever wondered that why people love stories too much? اسپیشلی ایک بچہ جس کو آپ کوئی کہانی سناتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک جنگل تھا, جنگل میں وہ جتنی بھی فکشنل کہانی ہو اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن بچہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس اسٹوری کو انجوائے کرتا ہے. نہ صرف بچہ بلکہ ایڈلٹس ٹو, ہم اسٹوریز سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی کیپٹلسٹک سسٹم ہے, جتنی بھی یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں, یہ اپنی مارکیٹنگ یا اپنا پیغام لوگوں تک کہانیوں کی شکل میں پہنچاتے ہیں. آپ جتنے بھی اچھے برانڈز کے پیجز اٹھا کے دیکھیں, ابھی جا کے اسکرول کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ محض کہانیاں ہی ہیں, کیونکہ کہانیاں سب سے زبردست طریقہ ہیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا اور اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کا. اب میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزننگ کیا ہے دیٹ وی لو اسٹوریز ٹو مچ. بیکاز اگر آپ کو ریزن سمجھ آ جائے تو آپ کو اس کے اثر کا بھی اندازہ ہوگا اور آپ اچھی طرح سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. کہانیاں دراصل کیونکہ انسانوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو لائف سپین ہے, ہماری جو زندگی ہے وہ لمیٹڈ ہے. ہم اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ ایکسپیرئنس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک ٹیچر ہیں یا آپ ایک فری لانسر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک خاص طرح کی ہوگی. آپ کو نہیں معلوم کہ ایک ٹرک ڈرائیور ہونا کیا ہوتا ہے, ایک ایسٹروناٹ ہونا کیا ہوتا ہے, اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے, ایک فارمر کی زندگی کیسی ہوتی ہے. تو آپ کہانیوں کی صورت میں ان ایکسپیرینسز کو جیتے ہیں جو ایکسپیرینسز آپ خود نہیں پورے کر سکتے. وہ بچہ چونکہ خود جنگل میں جا کے وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا, تو جب اس کو کہانی پتہ لگتی ہے تو وہ خود کو محسوس کرتا ہے ایز اف کہ وہ خود ایکسپیرینس کر رہا ہے وہ سب کچھ جو وہ ایکچوئل میں نہیں کر سکتا. اسی لیے جب آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کوئی سیزن دیکھتے ہیں جو مین کیریکٹر پلے ہو رہا ہے, آپ اس کے ساتھ اتنا زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی اسٹرگل آپ کو اپنی اسٹرگل لگتی ہے. آپ کی آنکھوں سے 2-3 آنسو بھی بہہ جاتے ہیں جب وہ کسی مشکل وقت میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کیریکٹر کی جگہ پہ اس کے بہاف پہ وہ سب کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, وہ جی رہے ہوتے ہیں جو وہ جی رہا ہے, اور آپ اتنے زیادہ ایسوسیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کا جو ولن ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو برا کرتا ہے وہ آپ کو کیریکٹر برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے آپ کو وہ کیریکٹر اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی وہ زندگی کو جی رہے ہیں. اب اس کو ہم کمیونیکیشن میں کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی بات جو آپ نے لوگوں کو سمجھانی اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ان کی زندگی میں ویسے ایکسپیرینسز نہیں ہیں, تو آپ کسی کہانی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ جب کہانی وہ آپ لوگوں کو بتائیں تو لوگ اس کہانی کے ذریعے اس ایکسپیرینس کو لیو کر کے وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ فلاں پروڈکٹ کا ہونا کیسا ہوتا ہے. اس فلاں پروڈکٹ کو, فار ایگزامپل اگر کسی پروڈکٹ کو میں بیچ رہا ہوں اور میں کسی ایسے بندے کی کہانی بتاؤں کہ جس نے وہ پروڈکٹ لیا اور اس کے لینے کے بعد اس کو یہ بینیفٹس ہوئے, تو یہ والا بندہ جس نے ابھی وہ پروڈکٹ نہیں لیا اور جس کے بینیفٹس کے بارے میں وہ اتنا اویئر نہیں ہے, تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے بینیفٹس کیسے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس بندے کی ذریعے سے اس کی زندگی کو لیو کر کے وہ ایکسپیرئنس کر لے گا جو ابھی تک اس سے نہیں کیا. کوئی بھی بات, کوئی بھی کمپلیکس فارمولا, کوئی بھی میسج جو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے سمپل لفظوں سے کمیونیکیٹ نہیں ہوگا, آپ کسی کہانی کا سہارا لیتے ہیں اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اب آتے ہیں کہ ایک افیکٹو کہانی یا افیکٹو اسٹوری ٹیلنگ کے اندر کون سے مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں. 3 مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں ایک اچھی کہانی کے اندر. سب سے پہلا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے the stages. ایک اچھی کہانی کے اندر سٹیجز ہوتے ہیں, اس کو بولتے ہیں سٹوری بورڈ. جتنے بھی سیزنز کریٹ ہوتے ہیں یا جتنی بھی موویز کریٹ ہوتی ہیں یا مارکیٹنگ کیمپینز کریٹ ہوتی ہیں وہ ایک سٹوری بورڈ کے اوپر ہوتی ہیں جس میں مختلف سٹیجز سے ایک کیریکٹر کو گزارا جاتا ہے. سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے بیک گراؤنڈ. آپ کہانی کے اندر جو بھی مین کیریکٹر ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں, اس کہانی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں جس سے لوگ ریلیٹ کر پائیں اس کیریکٹر کی پرسنل زندگی کے ساتھ. پھر آپ اس کیریکٹر کی زندگی میں کوئی چیلنجز لے کے آتے ہیں جو کہ سیکنڈ سٹیج ہے کہ وہ کسی اور آپ جب یہ میں بات کروں گا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جتنی بھی کہانیاں, جتنے بھی سٹوریز, جتنے ڈراما, جتنی موویز, جتنے سیزنز ہیں وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہیں کہ بیچ میں آپ دوسری سٹیج میں سٹرگل دکھاتے ہیں. سٹرگل سے پتہ لگتا ہے کہ ایک ہیومن سائیڈ کے ساتھ
آڈینس کنیکٹ کرتی ہے اس بندے کی, کیونکہ ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹرگلز ہوتی ہیں. تو جب وہ اس کیریکٹر کو ایک اسٹرگل کی سچویشن میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. اور تیسری اور فائنل سٹیج ہوتی ہے ریوارڈ کی, کہ آپ اس کیریکٹر کو ایک اسٹرگل سے گزار کے پھر ایک ریوارڈ والی سچویشن میں لے کے آتے ہیں جہاں پہ اس نے کچھ اچیو کیا ہو یا اس اسٹرگل کی وجہ سے اس کو اینڈ پہ کچھ مل گیا. بہت زیادہ موویز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں کیریکٹر مشکل سچویشن میں آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی مسائل آتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ہیپی اینڈنگ کی طرف جاتا ہے جہاں پہ اس کو ریوارڈ ملتا ہے اپنی اسٹرگلس کا. سو یہ مین نمبر 1 انگریڈینٹ ہے کسی اچھی کہانی کا, آؤٹ آف دا 3 انگریڈینٹس, جو کہ ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈ انگریڈینٹ ہے ڈیٹیلس. The more details you will give, the clear picture it will create in the minds of audience. For example, let me tell you a story. Once upon a time, at the middle of a night, it was raining heavily and it was 2 a.m. I was sitting on a chair, the chair which my grandfather gave me on my 15th birthday. I was sitting there and I was sipping on a cup of coffee, my favorite coffee, and I was reading a book. While I was reading a book, on my left side on a couch, there was a little fluffy cat who was sitting, whose name is Meow. She is my pet cat. I was sitting there, I was watching her, enjoying the weather, and suddenly I received a call. I looked at my phone, I received that call, and اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ in the middle of a night I received a phone call. اب اگر میں صرف اتنی انفارمیشن دیتا تو آپ وہ پورا پکچرائز نہ کر سکتے سین, جس سین کے اندر بیٹھے ہوئے, جس کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا, جو رات کا پہر تھا, اس پہر میں مجھے کال آئی. اب آپ کی کیوریوسٹی زیادہ انکریز ہو گئی ہوگی کہ اس کے بعد کیا ہوا, کال میں کیا تھا, کون تھا, کس نے کیا بات کی. سملرلی ایک اچھی کہانی کے اندر آپ ڈیٹیلز دیتے ہیں, جتنی ڈیٹیلز دیں گے آپ اتنی اچھی پکچر کریٹ ہوگی آڈینس کے مائنڈ کے اندر. انسٹیڈ آف جسٹ شیئرنگ دا انسیڈنٹ, آپ کے دوستوں میں کچھ اچھے اسٹوری ٹیلرز ہوں گے اور ان کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ وہ ڈیٹیلز بڑی دیتے ہیں. ایک دم سے بندہ آیا, دروازہ کھلا, اس نے فلاں طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, فل غصے میں تھا, اس کی سانس پھولی ہوئی تھی. the more details you will give, the easier it will be for the audience to relate and live that experience. Because I told you in the beginning کہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ ایکسپیرینس خود لیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آسانی ہمیں تب ہوگی کہ جب ہم اس کے پورے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تیسرا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے برنگ اے پیک ان اے اسٹوری. ہر کہانی ایک رولر کوسٹر کی طرح ہوتی ہے, اس میں ایک پیک آتا ہے جس میں آڈینس فل سبمرج ہو جاتی ہے اس کہانی کے اندر. آپ موویز کی ایگزامپل لے لیں, ہر مووی کا ایک ایسا کلائمیکس ہوتا ہے, ایک ایسی پیک ہوتی ہے, ایموشنل پیک, جس میں آپ فل آف ایموشنز ہوتے ہیں. For example, let me tell you a story of a girl from India. Her name was Arumina Sinha. One day, Arumina was traveling in a train. وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور وہ اس ڈبے میں کھڑی تھی جہاں پہ بالکل اس کے ساتھ دروازہ تھا ٹرین کا جو کہ کھلا ہوا تھا. ارومینا کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک بیڈمنٹن پلیئر تھی نیشنل لیول پہ, اینڈ شی واز اے ویری گڈ اسپورٹس وومین. شی واز اسٹینڈنگ دیئر اینڈ سڈنلی اے سنیچر کیم. ایک چور آیا جس نے کوشش کی ارومینا کا گلے میں جو نیکلس تھا وہ چھیننے کی. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اسپورٹس پرسن ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایگریشن ہوتا ہے اور وہ فائٹ بیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ہی اس سنیچر نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اس نیکلس کے اوپر اور چھیننے کی کوشش کی, ارومینا نے ریزسٹ کیا. اینڈ دا مومنٹ شی اسٹارٹڈ ریزسٹنگ, اس نے چلتی ہوئی ٹرین سے سنیچر نے اس کو لات ماری اور اس چلتی ہوئی ٹرین سے دروازے سے باہر پھینک دیا. ارومینا کی قسمت ایسی تھی کہ وہ دوسری پٹری کے اوپر جیسے ہی گری, وہاں سے ایک اور ٹرین آئی جس نے ارومینا کا آدھا دھڑ کاٹتے ہوئے ارومینا کو 2 پٹریوں کے درمیان پھینکا بغیر لاتوں کے. Now she did not had legs and she was lying there in the middle of a night and there was nobody to help her. She stayed there for hours and hours. وہ بتاتی ہے کہ جب میں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور میری ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور میری کٹی ہوئی ٹانگوں کے اوپر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور چوہے آ کے میری زندہ گوشت کو کھا رہے تھے, I was feeling the immense pain. اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو اپنے سے دور کر سکوں, اور میں امید کر رہی تھی کہ ابھی کسی طریقے سے کوئی ایک ہیلپ آئے, کوئی خداداد ہیلپ آئے اور مجھے یہاں سے بچا لے. After staying there for hours and hours, a person came and saw Arumina and he picked her up and took her to the hospital. جب ارومینا ہاسپٹل میں گئی
تو وہاں پہ اس کا علاج کچھ 6 مہینے تک چلا. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی صرف سیلنگ کو دیکھتی تھی اور یہ امید کرتی تھی کہ شاید ایک دن واپس میں اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہوں, اپنی مصنوعی ٹانگوں پہ کھڑی ہوں. کچھ عرصے کے بعد جب ارومینا کو مصنوعی ٹانگیں لگائی گئی اور وہ پہلی دفعہ اپنی مصنوعی ٹانگوں کے اوپر کھڑی ہوئی, تو پہلا جملہ جو اس نے اپنے منہ سے نکالا وہ یہ تھا, آئی وانٹ ٹو کلائمب ماؤنٹ ایوریسٹ. جو سننے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ حیران ہوئے کہ آؤٹ آف نو ویئر ان مصنوعی ٹانگوں سے وائی اور ہاؤ کین شی ایون تھنک اباؤٹ اٹ. اس کی ماں نے اس پہ یقین کیا اور کہا کہ اوکے فائن, آئی ہیلپ یو بٹ ونس گیٹ بیٹر. جب وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی اور اس نے چلنا سٹارٹ کیا, بجائے اس کے کہ وہ گھر جاتی, اس نے کہا کہ مجھے ایک اور خاتون کے پاس لے کے جائیں جو اس سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کلائمب کر چکی تھی. اور وہ اس کے پاس جب گئی اور اس نے بتایا اس حالت میں کہ آئی وانٹ ٹو کلائمب ماؤنٹ ایوریسٹ, تو وہ جو خاتون تھی اس نے اسے دیکھا اور کہا کہ اگر اس حالت میں تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم ماؤنٹ ایوریسٹ کو کلائمب کرو گی تو تم آلریڈی کر چکی ہو, صرف دنیا کو باقی دکھانا ہے. آفٹر دیٹ شی اسٹارٹیڈ کلائمبنگ, اینڈ نہ صرف اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کلائمب کیا بلکہ دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو شی کلائمبڈ ود ہر آرٹیفیشل لیگس, which was amazing. Now that was a story. اس سٹوری کے اندر 2 ڈفرینٹ پیکس تھے. ایک پیک آف ایموشن وہ تھا کہ جب وہ 2 پٹریوں کے درمیان پڑی ہوئی ہے, اینڈ یو کوڈ ہیو فیلٹ دیٹ پیک. اور دوسرا پیک یہ تھا کہ جب وہ اس خاتون سے ملتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم اگر اس اسٹیٹ میں سوچ رہی ہو تو تم نے آلریڈی کر لیا. تو ایک اچھی کہانی کے اندر سٹیجز ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا, اس کے بعد اسٹرگل دکھائی, اس کے بعد اس کو ریوارڈ ملا کہ اس نے وہ ساری پیکس کو سر کیا, اس کے بعد ڈیٹیلز دیں. ڈیٹیلز کے بعد جو تیسری چیز میں نے کی وہ یہ تھی کہ میں نے ڈفرینٹ پیکس کریٹ کی اس سٹوری کے اندر. سو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایک اچھی سٹوری کمیونیکیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی کہانی چوز کریں گے, میک شیور دیٹ اسٹوری ریزونیٹس ود یو. اگر وہ سن کے یا پڑھ کے آپ کو خود گوز بمپس نہیں آئے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آڈینس اس کو سن کے وہ کیفیت میں آئے گی. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو 100% sure that I truly believe in this story and it resonates with me. That's what I want to share to the audience. So one activity that I would recommend you to do in order to build your storytelling skills is that find a good story, number 1, and then start practicing it in your own words, in isolation, in your room. Your room is the best place to practice. Let me tell you that. میں نے ڈھیروں پوڈ کاسٹ کیے ہیں, ڈھیروں پریزنٹیشن اسپیچز کی ہیں, آئی ہیو فیس تھاؤزنڈز آف پیپل, لیکن اس سب سے پہلے ایک بند کمرہ تھا جہاں پہ بیٹھ کے میں ساری پریکٹس کرتا تھا. وہ ایک کمرہ جو آپ کا اپنا ذاتی کمرہ ہے, وہ آپ کا بہترین سٹیج ہے جہاں پہ آپ پریپیئر کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک اچھے سے مرر کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کہانیاں سنانا شروع کریں, خود کو سنانا شروع کریں. اس میں یہ 3 ایلیمنٹس ڈال کے جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنے آپ اسکلڈ ہوں گے ٹو ٹیل گڈ اسٹوریز. اینڈ آئی ایم آلسو attaching an assignment in this module where you have to create a video in which you use all these elements and craft a beautiful story.